أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو ان تحکموا بالعدل تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ بے شک اللہ تعالیٰ جس چیز کی تمہیں نصیحت کرتے ہیں وہ بہت ہی اچھی ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والے ہیں، بصیرا ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا آگے اللہ کا فرمان یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اور اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم واقعی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا یہ سب سے بہترین چیز ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہ سب سے بہتر ہے. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی تھی. ایک آیت تو کافروں کے لیے تھی جس میں جو ہے کفار کو، ایمان نہ لانے والوں کو عذابات کی جو ہے یہ بات بیان فرمائی گئی تھی کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے اگر وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. جیسے فرمایا تھا ان الذین کفروا بآیاتنا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، سوف نصلیہم نارا عن قریب ہم انہیں جہنم کی آگ کے اندر داخل کریں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب فرمایا تھا جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو تبدیل کر دیں گے، لیذوقوا العذاب تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک اللہ تعالی صاحب اقتدار بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. یہ تو کافروں کے لیے تھی کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ہمیشہ کا عذاب ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آدمی کو جیسے دنیا میں ہوتا ہے آدمی کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے، انسان کو موت آ جائے، جسم ختم ہو جائے، معاملہ ختم ہو گیا. آخرت کا عذاب ایسا نہیں ہوگا.
بڑی سخت بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم جو ہے ان کی جلدوں کو کھالوں کو تبدیل کر دیں گے، بار بار ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتی ہے یہ بات کہ یہ اللہ اتنی جلدی کریں گے، 1 سیکنڈ میں ان کی کھال تبدیل ہو جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اب ان کو عذاب چکھنا پڑے گا۔ اور اگلی جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خوشخبری دی تھی جنت کی نعمتوں کی، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے، وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد نیک عمل، یہ بھی شرط ہے کہ نیک عمل بھی کریں گے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو ہم عن قریب انہیں ایسے باغات، ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور آگے فرمایا یہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، جنت کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی، بلکہ جنت کا حسن، جنت کی خوبصورتی روزانہ بڑھتی ہی چلی جائے گی، کبھی بھی وہاں سے ان کا نکلنے کو دل نہیں کرے گا اور نہ یہ نکالے جائیں گے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا ان کے لیے فیصلہ ہوگا۔ فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان لوگوں کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، دنیا کی بیویوں کی طرح نہیں، پاکیزہ، ہر طرح کے بول و براز سے پاک ہوں گی، ناک کی کدورت سے، حیض نفاس، اس طرح کے سب معاملات سے وہ بالکل پاک ہوں گے، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور فرمایا ایسی لمبے گہنے چھاؤں کے اندر، سائے کے اندر ہم جنت والوں کو داخل کریں گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ایک ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ 100 برس گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اور جنت کا موسم بڑا معتدل خوبصورت موسم ہوگا۔ آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ نے حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اے ایمان والو اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جو امانتیں ہیں وہ ان کے حقداروں تک پہنچا دو، جو آدمی جس چیز کا حقدار ہے اس کو اس حق تک پہنچانا، جو جس کا حق ہے وہ اس کو ادا کرنا، یہ جو ہے اللہ کا حکم ہے کہ جو بھی تمہارے پاس کوئی چیز امانت ہے اس کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، تمہیں کسی چیز کا امین بنایا گیا ہے تو تم اس امین ہونے کو پورا پورا ادا کرو۔ آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، چند الفاظ ایسے تھے جو اللہ کے نبی اپنے ہر بیان میں صحابہ کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ ایک یہ حدیث ہے جو اکثر آپ کے خطبات میں ہے، لا ایمان لمن لا امانت له، کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہ ہو، ولا ایمان لمن لا عہد له، جو عہد کی پاسداری نہ کرے اس کا بھی کوئی ایمان نہیں۔ اپنے اکثر خطبات میں اپنی باتوں میں یہ بات ارشاد فرماتے تھے، اس لیے اللہ نے حکم دیا، اور آگے فرمائے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، عدالتی نظام جو ہے اس کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی کوئی بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، عدالتیں ہیں یا عام لوگ ہیں، جب بھی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اس میں ظلم زیادتی کسی کی طرفداری نہ کریں۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، اللہ جس بات کی تمہیں نصیحت کر رہے ہیں یہ بات بہت اچھی ہے، اللہ انصاف کا حکم دیتے ہیں، انصاف کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، امانتوں کو ادا نہیں کرو گے، امانت میں خیانت کرو گے، حدیث میں آپ نے فرمایا منافق کی 3 نشانی ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اور فرمایا مومن کی بھی 3 نشانیاں ہیں کہ جب وہ بات کرے گا سچی بات کرے گا، جب وعدہ کرے گا اپنے وعدے کو پورا کرے گا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی اس میں وہ خیانت نہیں کرے گا بلکہ پورا پورا اپنی امانت کو ادا کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے
تو اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن جو تم نے ظلم زیادتی کی ہوگی اس کا حساب دینا ہوگا۔ آگے اللہ کا فرمان، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ فرمایا وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اس سے مراد مسلمان نیک حکمران ہیں۔ جب وہ کوئی تمہیں پہلے، کیونکہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی، بعد میں حکمرانوں کی اطاعت ہے۔ اگر وہ تمہیں کوئی حکم کریں تو دیکھو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، رسول کے حکم کے مطابق ہے تو پھر تم اس کو مان لو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں تو فرمایا ایسا حکم ہی نہیں کرنا چاہیے حکمرانوں کو، ایسے حکم کو ہی واپس لینا چاہیے، اور ایمان والوں کو ان پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو۔ یعنی اب اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا اس کے مطابق ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، اس کو لے لو ورنہ چھوڑ دو۔ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر، تو یہ بات بہت بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہے کہ تم سب سے پہلے اللہ کی اطاعت، اپنے رسم رواج نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو دیکھنا، اللہ کے نبی کے سنت طریقے کو دیکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، عدد خلقہ، رضا نفسہ، وزنۃ عرشہ، ومداد کلماتہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، دنیا آخرت کی خیریں بھلائیاں عافیت نصیب فرما، حلال عافیت والی وافر روزی ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی مشکل پریشانیوں سے، حوادث سے، ناگہانی آفات سے، بیماریوں سے، اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔